ہمارے ساتھ موجود ہیں فریہ عزیز. شی از ود اس. فریہ ہے بانی بولو بھی ڈیجیٹل رائٹس آرگنائزیشن ہے. فریہ, ابھی آپ نے بھی بات سن لی ہوگی, عاظمہ بخاری صاحبہ سے باتیں ہو رہی ہیں. ڈیفیمیشن لاز کی ڈیفینیٹلی ضرورت تھی بھی, ان کی ایک اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے, امپلیمنٹیشن کی بھی صحیح طریقے سے ضرورت ہے. عاظمہ صاحبہ نے بڑے ٹک مارک کی چیزیں کہ اوبویسلی ہر کسی کو اپنا دفاع کرنے کی ضرورت بھی ہے اگر غلط الزام ان پہ لگا ہو. آپ بتائیں کہ واٹس کنسرننگ یو, کیا چیز ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ صحیح نہیں ہو رہی, اسٹیک ہولڈرز کو بیچ میں ان کانفیڈنس نہیں لیا گیا, اٹ کوڈ ہیو بین ڈن ان اے بیٹر وے, بتائیے گا. جی ہمیں دیکھیں, میں تو ادھر سے شروع کروں کہ بالکل ضرورت نہیں ہے. قوانین موجود ہیں, ان میں جو خامیاں ہیں ان کا پہلے جائزہ لیں, کیونکہ ان کو تو استعمال کیا جا رہا ہے. جو سول ڈیفیمیشن کا قانون ہے, کرمنل تو آپ چھوڑ دیں, اس کا بھی استعمال کیا گیا ہے لوگوں کو چپ کرانے کے لیے, اور خاص طور پہ ان خواتین کے خلاف جو کہتی ہیں ہمیں ہراساں کیا گیا ہے. تو یہ بھی ذرا توجہ اس طرف دے دیں. اور دوسری بات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا خامیاں ہو سکتی ہیں, ضرورت ہے, وقت ہے, اور ہم نے سنڈے تک کا ٹائم دیا. یہ کہاں ہوتا ہے جب ہمیں حوالے دیے جاتے ہیں کہ اور ممالک میں کنسلٹیشن ہوتی ہے, ڈرافٹس آتے ہیں, ٹائم دیا جاتا ہے. یہاں پہ کیا 4 دن کی ٹائم دے دیا کہ اب دے دیں اور اس کے بعد ہم لے آئیں گے. اس میں خامیاں ہیں. یہاں پہ ٹرائیبیونلز آپ نے سیٹ اپ کر دیے, چاہے یہ فوجداری نظام نہ بھی ہو. 30 لاکھ روپے تک کے جرمانے ہیں. کس کے پاس ہیں یہ پیسے ایک کسی کامنٹ کی بنیاد پہ بھرنے کے لیے, چاہے یہ اپر لمٹ ہی ہو. اب مجھے بتا دیجئے فریحہ, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا ڈیفیمیشن کے کیسز کے فیصلے. آج تک آپ نے کس کو سنا ہے سوائے اس کے کہ اس نے ہر جانے کا دعویٰ دائر کر دیا, کسی کیس کا فیصلہ آیا ہو؟ اور ظاہر ہے کہ لوگ تنقید کرنے سے بھی نہیں کتراتے, چاہے میں ہوں, آپ ہوں, کوئی بھی ہو. اس طرح کا صارف کا, کنزیومر کا یا بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ تو نہیں ہے نا. ہمارے ایون میڈیا اداروں نے بھی ڈیفیمیشن میں کسی کو پرسو کرنا ہو تو برطانیہ جانا پڑتا ہے, کیونکہ یہاں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو پھر کیا کریں؟ دیکھیے, یہ آپ قانون کا اطلاق کس طریقے سے ہوتا ہے. یہاں پہ بھی اگر ٹرائیبیونل ہوگا, وہاں پہ اپوائنٹمنٹ اب حکومت اور چیف جسٹس نام دیں گے, پھر وہ مشاورتی طور پہ اس کو کریں گے, تو اسی پروسیس کے ذریعے یہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ بھی پروسیس اسی طریقے سے نہیں, لیکن 6 مہینے میں کیس کا فیصلہ تو آ جائے گا. اور دیکھیے نہیں کہاں فیصلہ, یہ تو دیکھیں پیکا کا قانون کس لیے لاتے تھے کہ اس میں خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے. ابھی بھی جو بخاری صاحبہ کے کامنٹس ہیں کہ کوئی تصویر وغیرہ, آپ پہلا کیس اٹھا کے دیکھ لیں, کراچی میں جو پیکا کا 5 سال لگے کنوکشن کے لیے, جو FIR نے فائل بھی گما دی. تو یہاں پہ آپ قانون پہ قانون لے آتے ہیں, جو جہاں سے امپلیمنٹیشن ہونی ہوتی ہے وہ آپ ٹھیک نہیں کرتے. یہ نہیں ہے کہ قانون موجود نہیں ہے, قانون آپ نے کس طریقے کس لیے امپلیمنٹ کیا وہ ایک الگ چیز ہے, اور خواتین کو کس طرح اس سے ملا تحفظ وہ ایک الگ چیز ہے. اس کا جائزہ ہی لیے بغیر آپ اور مزید قوانین لے کر آ رہے ہیں. اور دوسرے برطانیہ کی مثال ہم بہت دیتے ہیں کہ وہاں پہ فیصلے ہو جاتے ہیں, بالکل ڈیفیمیشن کے فیصلے ہوتے ہیں, وہاں پہ پکڑ ہے, لیکن ادھر کیا ٹیبلوئڈ کلچر مٹ گیا ہے. وہ مونارکی کو جس طریقے سے دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں, ہم اتفاق نہیں کریں گے اس سے, لیکن یہ بھی پرسسٹ کرتا ہے ڈیفیمیشن کے قوانین ہونے کے باوجود. تو ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں, ایکچوئل ہارمز ہیں, بالکل آپ ایڈریس کریں. کسی سٹیزن کا ایکسس ہے, اس کے کس کے پاس یہ رسائی ہے قانون تک کہ ہم وکیل کرائیں, نوٹسز بھیجیں. یہ صرف ایک ایلیٹ کے پاس آپشن ہے, اور جس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے ان کے پاس بھی یہ وسائل نہیں ہوتے کہ ہم بیسیکلی آپ کی بات سن کے 2-3 چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو آپ کہہ رہی ہیں دیز لاز آلریڈی ایگزسٹ, تو ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے تھا اصولاً, اور ان میں جو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں وہ کرنی چاہیے تھی. دوسری آپ کہہ رہی ہیں کہ دس از بینگ ڈن ان اے ویری ہریڈ وے. ایٹ لیسٹ ہمیں بھی ٹو بی ویری آنیسٹ یہی لگ رہا ہے کہ بہت جلدی چیزیں ہو رہا ہے. تیسری چیز ایک میں پوائنٹ آؤٹ کروں, اٹ از ان ہریڈ وے اینڈ ان کی میل انٹینٹ. دیکھیں یہ سارا سوشل میڈیا فوکس آ رہا ہے تمام قوانین کہ ڈیفیمیشن لا کے امینڈمنٹس وغیرہ. آپ اگر دیکھیں کہ یہاں پہ جو جرنلسٹ کی ڈیفینیشن ہے, حیران کن بات تو یہ ہے کہ جب پروٹیکشن کی بات ہوتی ہے, جرنلسٹ پروٹیکشن لاز, وہاں پہ آپ کہتے ہیں نہیں وی لاگر جرنلسٹ نہیں ہوتا, یہ جرنلسٹ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ ڈیفیمیشن کی بات کر رہے ہیں تو سارے جرنلسٹ ہو جاتے ہیں, میڈیا پہ ہے وہ صحافی ہے. تو یہ جو تضاد ہے کہ پروٹیکشن کے حد تک تو آپ نہیں ماننا چاہتے. آپ کو فریہ پہ لگ کیا رہا ہے کہ ہدف کیا ہے حکومت کا؟ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں اپنی طرف سے وہ کنونس کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, کچھ چیزیں کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ کنونسنگ بھی لگتے ہیں, لیکن کیا یہ فیک نیوز کو ٹیکل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے
یا اپنے اوپر تنقید کرٹیسزم کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واٹس دا پیگ، ویئر آر دے گیٹنگ ایٹ؟ دیکھیں فیک نیوز کی آڑ میں تنقید کو بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ جو پیکا والا ماڈل تھا کہ کچھ اچھی چیزیں یا تحفظ کے نام میں ہم وہ شکیں بھی ساتھ لے آئیں جو لوگوں کو پکڑنے کے لیے استعمال کی جائیں گی، اور جو ہم نے دیکھا ہوا کوئی بونافائیڈی نہیں تھی پیکا کے وقت بھی. نون کی کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں ہے اس وقت یہ کہنے کی کہ یہ کوئی بونافائیڈی اٹیمپٹ ہے، کیونکہ یہ ہم دیکھ چکے ہیں عملی طور پہ کہ پیکا کا استعمال یہی جماعت لے کر آئی تھی اور اس طرح سے کیا ہوا. اور دیکھیں جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے، جو اپوزیشن میں جاتا ہے وہ انہی قوانین کا نشانہ بنتا ہے. پھر انہی کے خلاف پیکا کا استعمال ہوا، اب پھر اس میں ترمیم کر رہے ہیں. بالکل سب کو یاد ہے 2016 میں کیسے آیا تھا، پھر کیسے انہی کے خلاف استعمال بھی ہوا تھا. اب یہ ٹرائیبیونلز والی بات پہ دوبارہ آتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرائیبیونلز بنا کے جلدی جلدی کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا، کیا اس کا مقصد صرف یہی نظر آتا ہے کہ سزائیں دلائی جائیں اپنے پروبیبلی سیاسی مخالفین کو، یا مخالفین کو کیا مقاصد آپ کو اس میں مبینہ طور پر نظر آتے ہیں؟ دیکھیں جب آپ قانون اس تیز رفتاری سے لائیں گے، اس کو پبلک کامنٹ کے لیے نہیں اس طریقے سے دیں گے. ہم تو یہ پنجاب ڈیفیمیشن سول قانون کی بات کریں، پیکا کا کہاں ہے؟ رپورٹنگ ہو رہی ہے لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے. اور پیکا کے امینڈمنٹس کے تحت بھی ایک نئی اتھارٹی ٹرائیبیونل سیٹ اپ ہو رہے ہیں، اس کا ڈرافٹ کدھر ہے؟ سامنے کیوں نہیں رکھا گیا؟ تو جب آپ سیکریسی میں چیزیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس پہ پھر آپ کے اینٹناز کھڑے ہوں گے، ریڈ فلیگز نظر آئیں گے کہ یہ کس لیے کیا جا رہا ہے، کس جلد بازی میں سیکریسی میں کیا جا رہا ہے. تو آپ پبلک کنسلٹیشن کے لیے یہ چیزیں سامنے تو رکھیں پہلے. جب کہا جاتا ہے کہ سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کر چلیں گے لیکن ملاتا کوئی نہیں ہے، کوئی میٹنگ نہیں ہوتی، کوئی اعتماد نہیں رہتا. اگر اچھا گڈ انٹینشن بھی ہو تو پھر آپ کو عجیب سا لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اگر گڈ انٹینشن ہے تو ساروں کو انوالو کیوں نہیں کیا جا رہا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. فریہ دیٹس آل the time we have. Thank you so much for being with us this morning. آپ لوگوں کے جو بھی کامنٹس ہیں فار سم ریزن آج میرا ٹویٹر چل رہا ہے، سو پلیز ڈو رائٹ ٹو اس. عبداللہ are you on VPN or something چلتا ہے آپ کا؟ I am on VPN. کیونکہ لوگوں کے کچھ کامنٹس آنا بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں. ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی کیس کو کیا ٹائم فریم ہونا چاہیے، مطلب کسی اگر کوئی کمپلیکیٹڈ کیس ہو جس میں واقعی وقت لگ سکتا ہے تو اس میں اگر ہم 6 مہینے کا ٹائم فریم سیٹ کر دیں گے، ہو سکتا ہے اس میں انصاف نہ ہو سکے. ہاں لیکن 5 سال از آلسو ٹو مچ. جس طرح کہ فریہ بتا رہی تھی ایک ایگزامپل جو انہوں نے دیا ہے، کیا کوئی اس طرح مطلب 6 مہینے مجھے لگتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، جن پہ بات ہونی پبلک ڈسکورس ہونی چاہیے کہ اس پہ سجیشنز لی جانی چاہیے، اس میں سب کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے. اگر لاہور پریس کلب کے یا ایٹسیٹرا کے کچھ تحفظات ہیں تو آپ سب کو بٹھا کے بات کر کے مسائل حل کر سکتے ہیں. مطلب وہی والی بات نہ ہو جانا کہ جو ہم کوئی چیز بنا رہے ہیں، لا بنا رہے ہیں اور وہ تھوپا جا رہا ہے باقیوں پہ کہ اب اس کو مانو. This is not the age for that now. This is not how the world is going. Public discourse ہونی چاہیے اس پہ definitely.